بہت عرصہ پہلے ایک عظیم قوم میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس وقت مصر کی شیرینی زرد ریت اور نیل کا پانی دونوں مل کر انسانوں کی تقدیریں بناتے تھے۔ وہ بچہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا بچپن فرعون کے دربار کی چمکتی دنیا میں گزرا، مگر ان کی تقدیر میں رب کی رہنمائی اور آزمائشیں لکھی ہوئی تھیں۔ آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ ایک واقعے کے بعد آپ مصر سے روانہ ہوئے اور مدین کی طرف چلے گئے۔ وہاں آپ نے شعیب علیہ السلام کے گھرانے میں رہائش پائی، شعیب کی بیٹیوں میں شادی کی اور کچھ عرصہ وہاں کے میدانوں میں رہے۔ پھر ایک دن آپ نے رب کے ساتھ خصوصی ملاقات کا تجربہ کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مشن دیا: واپس جا کر اپنی قوم کے سامنے حق بیان کرو۔ آپ نے واپس آ کر فرعون کے سامنے حق کہا، نشانیاں دکھائیں، اور آخر میں اللہ نے آپ کی جان کو نجات دی اور آپ قوم کو لے کر راستہ نکلے۔ یہ سب واقعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم شریعت، فرمانبرداری اور آزمائش کی کہانی ہے۔ مگر ان کے بعد بھی ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کے اندرونی علم، صبر اور خدائی حکمت کے فہم کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ ملاقات تھی ایک ایسے بندے کے ساتھ جسے قرآن نے سادہ لہجے میں عبد من عبادنا کہا، یعنی ہماری مخلص بندگی میں سے ایک بندہ۔ سورہ الکہف کی آیت میں اللہ نے انہیں بطور عبد من عبادنا متعارف کرایا، یعنی ایک مخلص بندہ۔ تفسیر میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کچھ علماء نے انہیں نبی بھی کہا، کچھ نے ولی اور خاص بندہ کہا۔ اہم بات یہ ہے کہ خضر کو اللہ کی طرف سے خاص علم عطا تھا۔ وہ باتیں جانتے تھے جو عام انسانی عقل فوراً نہ سمجھ سکے۔ ان کا کام اللہ کے نظام میں چھپی رحمتوں اور آزمائشوں کا متوازن رکھنا تھا۔ کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ خضر کا مقام سمندروں کے کنارے ایک مخفی جگہ پر تھا۔ کچھ روایتوں میں انہیں کسی پہاڑ یا دریا کے سنگم کے قریب بتایا جاتا ہے۔ وہ عام لوگوں سے الگ تھے، خاموش، پرخلوص اور اللہ کی محبت میں غرق۔ ان کے پاس اللہ سے ملنے کی خاص توفیق تھی، اور اسی وجہ سے اللہ نے انہیں کچھ مخصوص اعمال سر انجام دینے کی اجازت دی، جو بظاہر انسانوں کی آنکھوں سے سخت معلوم ہوتے تھے، مگر حقیقت میں حکمت پر مبنی ہوتے تھے۔ علم اللہ کے کچھ گوشے ایسے ہیں جن تک پہنچنا بس مخلص بندوں کا مقدر ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں تقویٰ، تنہائی اور اللہ کی رضا کی تلاش نمایاں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ ملاقات کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے اور بآخر وہ مقام پا لیا جہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میں بھی سیکھ سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میرے کاموں کی حقیقت آپ کے علم میں فوراً نہیں آئے گی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور اعتراض نہیں کریں گے۔ اس طرح دونوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا واقعہ، دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی غریب ملاحوں کی تھی جو روزی کے لیے دریا میں کام کرتے تھے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ان ملاحوں کو ڈبو دینا چاہتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ اب وہ صبر کریں گے۔ دوسرا واقعہ، چلتے چلتے راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور بول اٹھے، آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وعدہ کیا کہ اب وہ خاموش رہیں گے۔ تیسرا واقعہ، پھر وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے۔ لوگوں سے کھانا مانگا لیکن کسی نے میزبانی نہ کی۔ وہاں ایک پرانی دیوار ٹوٹی ہوئی ملی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے کچھ اجرت لے سکتے تھے۔ یہ تیسری بار تھی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ وقت ہے کہ میں آپ کو اپنے کاموں کی حقیقت بتا دوں اور پھر ہم الگ ہو جائیں۔ کشتی کا سوراخ، یہ کشتی چند یتیموں کی تھی۔ قریب میں ایک ظالم بادشاہ تھا
जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। मैंने सुराख कर दिया ताकि कश्ती ऐबदार लगे और वह जालिम बादशाह उसे न ले सके। लड़के का कत्ल। यह लड़का बड़ा होकर कुफ्र इख्तियार करने वाला था और अपने नेक वालिदैन को भी कुफ्र और बगावत में ले जाता। अल्लाह ने चाहा कि इसके बदले वालिदैन को ज्यादा नेक और सालेह औलाद अता करे। दीवार की तामीर। यह दीवार के नीचे एक खजाना था जो 2 यतीम बच्चों का था। उनके वालिद नेक आदमी थे। अल्लाह ने चाहा कि वह बच्चे बड़े होकर अपना खजाना पाएं, इसलिए मैंने दीवार को सीधा कर दिया ताकि खजाना महफूज रहे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाना कि अल्लाह के कुछ फैसले हमारी अक्ल में फौरन नहीं आते, लेकिन उनके पीछे बड़ी हिकमतें होती हैं। इंसान को चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा करे और सब्र से काम ले।